ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور عام لوگوں کے ساتھ بھی حسب مراتب برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر حاتم طائی بڑے مشہور تھے اپنی صحابت کی وجہ سے، تو ان کی بیٹی جو حضرت عدی بن حاتم کی بہن تھیں وہ گرفتار ہو کر آ گئیں۔ اس کے والد کی بڑی تعریف فرمائی آپ نے کہ آپ حاتم طائی کی بیٹی ہیں، حاتم طائی بڑے سخی انسان تھے اور صحابت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے اس کا دل اور زیادہ نرم ہو گیا، اس کی تعریف کی اور پھر اس سے پوچھا کہ بیٹی، یہ ہمارے لوگوں نے تمہیں گرفتار کر کے لایا ہے، تو کوئی تمہارے ساتھ حسن سلوک ہم کرنا چاہتے ہیں، تو تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کس خواہش کا اظہار کیا؟ اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے باعزت طریقے سے واپس گھر پہنچا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی اس بہن کو جو ہے باعزت طریقے سے گھر چھوڑ کر آؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ مدینے سے یمن تک کا سفر، اتنا طویل سفر، دن بھی آئے راتیں بھی آئیں، اور وہ عورت تو سوچ بھی نہیں سکتی ہوگی کہ میں خیریت سے جو ہے وہ گھر پہنچ جاؤں گی۔ اس وقت کے حالات اور مطلب یہ ہے کہ معاشرتی روایات اور اس وقت کی مار داڑ اور عورت کی تذلیل، ساری یہ نقشے اس کی دماغ میں گھوم رہے ہوں گے۔ یقینی بات ہے انسان ہونے کے ناطے۔ یہ خاتون جب اپنے گھر پہنچی تو حضرت عدی ان کے جو بھائی تھے، وہ بھی ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے بہن سے پوچھا کہ بہن، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ وہ بھی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حشر ہوا ہوگا، قیدی ہے، دو لوگ جوان جو ہے وہ اسے لے کر آئے ہیں، دن اور رات کا سفر ہے، تو پتہ نہیں ان کے دماغ میں بھی کیا کیا خیالات آتے ہوں گے۔ تو بہن نے ان کی جو منظر کشی کی، وہ یہ کہا اپنے بھائی سے کہ یہ جو جوان مجھے لے کر آئے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مرد نہیں ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ میں نے کنکھیوں سے بھی یہ دیکھا کہ کبھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا ہو تو انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تک بھی نہیں، اور باعزت طریقے سے جو ہے مجھے یہاں گھر تک پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے، ان کی کوششوں سے اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسب مرتبہ ان کو کیا مقام دیا؟ حضور نے ان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا اور فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا، یا ابو سفیان اگر کسی کو پناہ دے دیں گے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کی کو پناہ جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی، اور جو اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ثمامہ بن اوثال ایک قبیلے کا سردار تھا، نجد کے یہ رئیس تھے اور اپنے قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار تھے۔ ایک جنگ میں قید ہو کر آ گئے اور ساتھ لوگوں نے ان کو جو ہے رسیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں میں سے ایک ایک کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ ثمامہ بن اوثال ہیں، ایک قبیلے کے سردار ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیاں کھلوا دی اور پھر ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، حال احوال پوچھتے، اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنی نفرت کرتا تھا کہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس سے حال احوال پوچھتے جی، اور اس کی سختی کے باوجود بڑی نرمی اور پیار اور محبت سے اس سے پیش آتے۔ اسی پیار اور محبت کی وجہ سے وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظروں میں اس اسلام کی قبولیت سے قبل کوئی شخص اتنا قابل نفرت نہیں تھا نعوذ باللہ جتنا آپ تھے، اور اب مجھے آپ سے جتنی محبت ہے اتنی محبت مجھے کسی اور انسان سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا دل کیسے جیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا ایسے حسن اخلاق کا مظاہرہ آج ہم اپنی زندگیوں سے کر سکتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ؟ کلید بردار کعبہ عثمان ان کا نام تھا، مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے چابی دو، میں بیت اللہ کے اندر جا کر اللہ کے حضور سرو سجود ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور یہ چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی
تو بہت سے لوگ اس کے خواہش مند تھے، حضرت علی، حضرت عباس اور دوسرے لوگ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا اور یہ چابی ان کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کو لوٹا دو جو اس کے اہل ہیں یا جو اس کے حقدار ہیں۔ تو آپ نے حضرت عثمان کو چابی دی اور فرمایا کہ یہ قیامت تک آپ کے خاندان کے پاس ہی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔